ان کی آنکھیں کھولنے اور ان کی سوچ اور فکر کھولنے کے لیے تحریک لبیک کے جلسے کافی ہیں، لیکن کیا کریں کہ آنکھوں کے ساتھ دل کے بھی اندھوں سے واسطہ ہے، جنہوں نے ناچتے اور تھرکتے جسم دکھانے کا ذمہ اپنے چینلز پر اٹھا رکھا ہے، لیکن ان کو یہ لہراتے ہوئے ہاتھ دکھانا اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ ان کو پتا ہے یہ لہراتے ہوئے ہاتھ انشاءاللہ واشنگٹن اور جناب نیو یارک کے گریبان میں ڈلنے والے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ صرف حضور کے لیے بلند ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کل تک یہ باتیں کرتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے اور فرقہ واریت کی بات کرتی ہے، ان سب کے لیے علامہ اقبال کی زبان میں یہ جواب ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کہ سٹیج سے لے کر آخر تک کوئی ایسا نعرہ نہیں لگتا کہ جناب فلاں زندہ باد فلاں مرد آباد۔ تحریک لبیک کے سٹیج سے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے اور نعرہ لگتا ہے تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا لبیک لبیک، یہ نعرے بلند ہوتے ہیں۔ اور جناب اگر تحریک لبیک پاکستان کے مقابلے میں جتنے بھی امیدواران ہیں یا جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کا نعرہ ہے کہ شیر آیا، گدڑ آیا، لومڑ آیا، بلہ آیا، کتا آیا، ان کے نعرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ صنم بت بنا کر سامنے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن سینوں میں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ انہوں نے بتوں کی تصویریں اپنے ذہن میں بنا رکھی ہیں، اپنے دلوں میں بنا رکھی ہیں۔ اقبال پھر کرے کیا؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہتا ہے سارے تو دامن چھڑا کے حضور دے دامن نال وابستہ ہو جا۔ اور ساڑھے بابا جی سانو سبق یہ دے کے گئن کسے چودھری، کسے پیر، کسے مولوی، کسے وڈیرے، کسے وزیر اعلیٰ، کسے دی گل نہیں کرنی، ایک کوئی سبق پڑھنا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، میں نے کہا تم بکسے لے کر آؤ، تمہارے بکسے کم پڑ جائیں گے، ہمارے انشاءاللہ ووٹ زیادہ ہوں گے، اور تم آگے جھولیاں کر دینا، ہم تمہاری جھولیوں میں ووٹ پھینک کر آ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر تم تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو تو پھر تمہارے دستوں پر تمہارے دروازوں پر کوئی اور چیز دستک دے رہی ہوگی، اور وہ چیز پھر الیکشن نہیں ہوگا، پھر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے میدان کے اندر ہو۔ اس لیے تحریک لبیک کا راستہ نہیں روکو، اس لیے تحریک لبیک پاکستان کا راستہ نہیں روکو۔ نہ یہ گنتی میں کم ہے، نہ یہ ووٹوں میں کم ہے، نہ یہ کسی سے جذبے میں کم ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جو کشتیاں جلا کر آتے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جو 60 آدمی لے کر 60,000 کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ انہیں تمہاری طاقتوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی قسم کا کوئی بھار ہے۔ وہ جنہیں آج کل بڑا ظلم ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرا باپ وزیر اعظم ہے، میں نے کہا تمہارا باپ سکندر اعظم بھی ہو، ہماری جوتی کی ٹھوکر پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے تگڑوں کے آگے اپنے بڑوں سے لے کر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر بابا جی خادم حسین سے لے کر آخری ہمارے جناب وزیر آباد کے شہید تک ہم نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کسی تگڑے کو دیکھ کر سر جھکایا ہو، بلکہ ہمارا بابا تو ہمیں یہ سبق پڑھا کر گیا ہے کہ دیکھی ہسٹری جو میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں، اوے جینے کے لیے مرنے والوں،
اور جینے کے لیے ذلت اٹھانے والوں، اور جینے کے لیے سود اٹھانے والوں، اور جینے کے لیے کشکول اٹھا کر IMF کے دروازے پر جانے والوں، اور جینے کے لیے عالمی بینک کے آگے چوں چوں اور جناب بھیکے مانگنے والوں، اور کبھی روس اور چائنا کے دروازے کھٹکھٹانے والوں، تمہیں یہ بتاتے ہیں یہ سارے در چھوٹ جائیں گے اگر حضور کے در پر تم پہنچ گئے۔ لیکن پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ آپ کسی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، میں نے کہا جھلیو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ کدی منگن، اور بابا جی دس کے گئے منگن کولو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، منگت کولو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ اے شاید جڑے پڑھے لکھے دنیا دے سب نالوں زیادہ کہنے آج امریکہ دنیا دا دوسرے نمبر تے مقروض ملک ہے، جڑا خود مقروض ہے انہیں تہانوں کی دینا، جنہیں تہانوں کی دینا ہے۔ سارے پڑھے لکھے جڑے کہنے ہم معیشت کو بڑا جانتے ہیں، اٹھا کر دیکھو دنیا میں دوسرے نمبر پر مقروض ملک امریکہ ہے، اس سے مانگنے جاتے ہو جو خود مقروض ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتے جس نے جناب صحابہ کو 8 تلواریں دے کر 2 گھوڑے دے کر کیسر و کسرا کے اوپر فتح دے دی، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ لیکن نہیں، رب کہتا ہے جب تم میرے بابا جی پڑھا کرتے تھے نا اعلیٰ حضرت کا شعر کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے رشیا کے ساتھ چلنا ہے، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے جناب ادھر چلنا ہے، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جناب چائنا کے ساتھ چلنا ہے، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نیٹو کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان سے سب سے دامن چھڑاؤ اور بابا جی کا وہ سبق یاد کرو کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ کیوں نہیں چومتی تھی بھائی؟ 1000 سال ہمارے بڑوں نے پورے برے صغیر پر حکومت کی ہے، تم سے اتنا سا پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا۔ باتیں کرتے ہو جناب یہ ہے پورے برے صغیر پر جب انگریز کی حکومت آ گئی، جب حکمران جناب سازشوں کا شکار، محلاتی سازشوں کا شکار ہو گئے، اس وقت مدرسے میں بیٹھنے والے، مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک ملنگ، ایک علماء اور ایک جناب صلحاء درویشوں اور پیروں کا ٹولہ اٹھا، ایک جناب جماعت اٹھی جس نے پورے برے صغیر سے انگریز کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ لیکن کیا خوب وہ کہتا ہے بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ لیکن کیا کریں، ان کے ایجنٹ آج بھی ہم پر مسلط ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے، ان کی جاگیریں حاصل کی، ان کے گھوڑے پال مربے لیے، آج بھی ہمارے ملک کے وہ وزیر اعلیٰ خارجہ کے عہدے پر فائز رہے ہیں آج۔ لیکن انشاءاللہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب حضور کے غلام سب کے گریبان پکڑ کر ایک ایک سے حساب لیں گے اور پوچھیں گے کہ داسوئے پاکستان تو کدی ہے منظر دیکھا کہ حضور دے غلام آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو، بابا جی پڑھتے ہیں ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ لاؤ میں پہن کرا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اور دن رات لوگوں کو معیشت کا بھاشن دینے والے اور دن رات یہ کہنے والے کہ جناب فلاں ہے، ان کو معیشت کا کیا پتا ہو۔ ہماری کیلکولیشن معیشت کی ہمارے ہاتھ پر ہے، ہمیں پتا ہے اس ملک کی معیشت پر سب سے زیادہ بار سود کا ہے اور سود کھانے والے اور سود پر ادھار اٹھانے والوں کا ہے، جن کی عیاشیاں اور بدماشیاں آج 72 سال ہونے کے باوجود پوری نہیں ہو رہی۔ اور یہ یاد رکھنا تقریباً 75 سال ہونے کے باوجود